السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ یہ میرا چینل ہے حیات محمد کے نام سے۔ اس میں ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کے لیے محنت کی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت دی، وہ اسلام لے کر آئے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے دین لانے کے بارے میں پڑھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ آج ہم اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا، اے محمد یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزا دونوں ہی بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی نے کہا، یہ ایسی بات ہے کہ تم سے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اسی لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان کرنے سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، تو ان سے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبا عرفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دن ممبر پر ہنستے ہوئے دیکھا اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں، اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین سجدہ کی حالت میں میرے سے اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے
نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک بار بار یہ گواہی دیتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور جمیل انسان نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور جمیل انسان نہیں دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے اس چینل کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دین کے لیے محنت کی ہے اور جو اس دین کے لیے سختیاں برداشت کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں آپ نے، آپ کے صحابہ نے، ان کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے۔ تو میرا یہ مقصد ہے، اللہ معاف کرے، نہ تو مشہور ہونے کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا لالچ ہے۔ میں نے کبھی آپ دوستوں سے نہیں کہا کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے بس کہنا ہے کہ بھئی سب اس کو سنیں اور سب کو پتہ چلے۔ آگے بہت ہی جو ہے نا باب آنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے خاندان والوں کو کس طرح دعوت دی، تمام مشرکین مکہ جو سردار تھے ان کو دعوت دی، کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں، اور کس طرح حج کے موقع پر جو مختلف قبائل آتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر ہجرت کا باب آئے گا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، عورتوں نے ہجرت کی۔ تو بھئی سب جو ہے نا خود بھی سنیں، اپنے دوستوں سے بھی کہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور سننے سے اور کہنے سے عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت، عافیت والی زندگی دے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرے، اور ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت والا معاملہ کرے۔ انشاءاللہ صبح پھر دوبارہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔